علی ابن الجعد یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ۔ علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیرا زمین نکل جائے گی۔ بعض لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کو صحابہ کرام کے حق میں کوئی صحیح حدیث بھی پیش کی جائے تو صحابہ کرام کے حق میں پیش کی جانے والی اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اس حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہی لوگوں کو اگر صحابہ کے خلاف کسی بدعقیدہ، کسی شیعہ، کسی رافضی کا کوئی قول ہی مل جائے اور وہ قول صحابہ کے خلاف ہو تو اس بدعقیدہ کے قول کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک راوی علی بن جعد ایک راوی ہیں، اس کا نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے خلاف تھا، اچھا نظریہ یہ نہیں رکھا کرتا تھا۔ اب اس کے ایک قول کو جو کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کیا تھا پڑھ کر عوام اہل سنت کو سنایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر، اہل سنت کے دلوں میں صحابہ کا بغض بھرا جائے۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض عوام اہل سنت کے دل میں بھرنا مقصود ہے، چاہے وہ کسی بد عقیدہ کا قول ہی کیوں نہ ہو، اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ قول رکھتا ہوں، تہذیب التہذیب اس کی 3 جلد ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ وہ قول کون سا ہے؟ علی بن جعد نے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ حضرت احمد بن ابراہیم فرماتے ہیں، قلت لعلی بن الجعد، میں نے علی بن جعد کو کہا، بلغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے، انکا قلتا کہ تو نے یہ کہا ہے، ابن عمر ذاک الصبی کہ عبداللہ بن عمر یہ بچہ، یعنی تو نے صحابی کی توہین کی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے اس طرح توہین کی ہے بچہ کہہ کر کہ یہ عبداللہ بن عمر یہ بچہ۔ جب حضرت احمد بن ابراہیم نے یہ کہا تو علی بن جعد نے کہا، قال لم اقل، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ولیکن معاویہ، ہاں معاویہ کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں، یہ نظریہ رکھتا ہوں، ما اکرہ ان یعذبہ اللہ، مجھے یہ بات کوئی دکھ نہیں دے گی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دے۔ اب یہ قول عوام اہل سنت کو سنایا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ یہ کوئی قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اجماع ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بد عقیدہ کا قول ہے جو صحابہ کے خلاف ہے۔ اب اس قول کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا بغض بھرا جا رہا ہے۔ یہ کیسا شخص تھا؟ علی بن جعد کے بارے میں تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی پہلی جلد کے اندر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علی بن جعد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، رومیہ بالتشیع، یہ شیعہ رافضی راوی تھا، یہ رافضی اور شیعہ تھا۔ اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر اس کو تشیع کے اندر شامل کیا کہ اہل تشیع میں سے تھا اور ایسا شخص تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بغض رکھتا تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علی بن جعد کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تہذیب التہذیب کے اندر اور اسی طرح میزان الاعتدال اور سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد، حضرت احمد بن حنبل کے بیٹے، ان سے جب پوچھا گیا، قال عقیلی، حضرت عقیلی فرماتے ہیں، قلت لعبداللہ بن احمد، میں نے عبداللہ بن احمد سے پوچھا، لما لم تکتب عن علی بن الجعد، کہ تم علی بن جعد کی روایات کو کیوں نہیں لکھتے، کیوں نہیں لیتے؟ اب حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے انہوں نے ارشاد فرمایا، نہانی ابی، میرے باپ امام احمد بن حنبل نے مجھے منع فرمایا تھا کہ علی بن جعد سے روایت کو نہیں لکھنا، نہیں لینا۔ کیوں؟ وَكَانَ يَبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الصَّحَابَةَ، کہ امام احمد بن حنبل کو یہ بات پہنچی تھی کہ وہ صحابہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پر برستا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کا نظریہ ٹھیک نہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی نسل کو روک کر گئے کہ تم نے علی بن جعد سے کسی روایت کو نہیں لینا۔ اب میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف علی بن جعد کا قول پیش کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت امیر معاویہ ہی کیوں، اگر تم نے علی بن جعد کو ہی حجت ماننا ہے، قرآن و سنت کو تم نے ترک کر دیا اور تم نے علی بن جعد کی تقلید کرنی ہے، تو پھر صرف حضرت امیر معاویہ نہیں بلکہ اس کا جن صحابہ کرام کے بارے میں جو نظریہ تھا تم بھی وہی اپناؤ۔ مثال کے طور پر علی بن جعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا تھا؟ ہارون بن سفیان فرماتے ہیں، کنت عند علی بن الجعد، میں علی بن جعد کے پاس تھا، فذکر عثمان، علی بن جعد کے سامنے حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا، فقال، اب علی بن جعد کہنے لگا، اخذ من بیت المال 100,000 درہم بغیر حق، حضرت عثمان غنی نے بیت المال سے 1,00,000 درہم کی کرپشن کی تھی،
1,00,000 درہم نا حق وصول کر لیے تھے اور ان کو ہضم کر گئے تھے، حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے بیت المال سے پیسے چرائے تھے۔ اگر تم نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس بندے کی بات کو ماننا ہے تو حضرت عثمان کے خلاف بھی مانو، پھر آؤ میدان میں، اس کے جو اقوال صحابہ کے خلاف ہیں پھر تمام کو مانو، ایک قول کو لے کر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو؟ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ وہ فرمان جب علی بن جعد کے سامنے پیش کیا گیا، یہ سیر اعلام النبلاء اس کی 8ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ علی بن جعد کے سامنے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھا، ابو غسان الدوری یہ فرماتے ہیں کنت عندہ، میں علی بن جعد کے پاس بیٹھا تھا، فذکروا حدیثا ان ابنی ھذا سید، لوگوں نے علی بن جعد کے سامنے یہ حدیث رکھی ان ابنی ھذا سید کہ میرا یہ بیٹا امام حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ قالا، علی بن جعد کہنے لگا ما جعلہ اللہ سیدہ، اللہ نے اس کو کوئی سردار نہیں بنایا، اس نے حضرت امام حسن کی اس شان کا انکار کیا۔ تو اگر تم علی بن جعد کو ہی حجت مانتے ہو تو تمام اس کے اقوال کو مانو، حضرت امام حسن کے خلاف بھی اب زبان دراز کرنا بسم اللہ کرو، شروع کرو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم زبان دراز کرنا شروع کر دو، وہ اقوال جو علی بن جعد کہا کرتا تھا تم بھی کہو۔ اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ علی بن جعد یہ ایک ایسا راوی ہے، اس کی روایات بہت ساری کتب کے اندر، حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ ہے؟ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ علی بن جعد نے بعد میں اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات سے توبہ کر لی تھی۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 583 پر یہ موجود ہے کہ فلعل ابن الجعد قد تاب من هذه الورطہ، کہ شاید کہ ابن الجعد نے اپنے باطل نظریات سے بعد میں توبہ کر لی تھی، اور اس پر یہ بات بھی شاہد ہے، یہ بات بھی اس پر دلیل بن سکتی ہے کہ علی بن جعد نے اپنی مسند ابن الجعد کے اندر جب ایک تابعی حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق پیش کی کہ حضرت ابو اسحاق صحابہ کرام میں سے کن کن سے ان کی ملاقات ہے، تو انہوں نے یہاں پر یہ بات لکھی صفحہ نمبر 76 پر، تسمیۃ من لقی ابو اسحاق من الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جس جماعت سے ابو اسحاق کی ملاقات ثابت ہے، اب ان کا نام، ان کی لسٹ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے علی بن ابی طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبیر، 5ویں نمبر پر علی بن جعد حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی لسٹ میں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ومعاویہ بن ابی سفیان، تو یہ بات بھی اس پر شاہد ہے کہ بعد میں علی بن جعد نے ان نظریات سے توبہ کر لی تھی جو اس کے نظریات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف تھے۔ اور اسی طرح اس نے اپنی کتاب مسند ابن الجعد کے اندر حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث نمبر 1482 ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح حدیث نمبر 3346 اس میں بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو یہ باتیں اس بات پر گواہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بعد میں اس کا وہ نظریہ نہیں رہا تھا جو حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف اس کا عقیدہ تھا۔ اگر اس کا وہی نظریہ ہوتا تو کبھی بھی اپنی کتاب مسند ابن الجعد کے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ کرام کی لسٹ میں نہ کرتا، اور نہ ہی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات اپنی کتاب کے اندر درج کرتا۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہ بات نہیں بھی مانتا کہ اس کا عقیدہ بعد میں درست نہیں ہوا تھا تو نہ مانے، ہمارے لیے علی بن جعد کا قول کوئی حجت نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہی حجت ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، صحابہ پر طعن و تشنیع مت کرو، جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہم اپنی زبانیں ہمیشہ ہر صحابی کے لیے بند ہی رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حکم فرما کر گئے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔